بغداد کی مٹی کی سیخ کباب کی دکان اور وہاں کا داروغہ ایک نہایت دلچسپ اور منفرد عنوان ہے، خاص طور پر اگر یہ بہلول دانا کی سیریز کا حصہ ہو۔ یہ قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ بغداد کی گلیوں میں اس روز عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بازار کی رونق چھوٹے چھوٹے طباق اور دہکتے کوئلوں پر چڑھی ہوئی کباب کی سیخیں سب کو متوجہ کر رہی تھیں، لیکن سب سے خاص خوشبو ایک چھوٹی سی دکان سے آ رہی تھی۔ مٹی سے بنی ہوئی بے حد سادہ مگر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ دکان مشہور ہو چکی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہاں ایک بار کباب کھانے والے وہ ہفتے بھر دوسرا کچھ کھانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ لیکن لوگوں کو حیرت اس بات پر تھی کہ وہ دکاندار کوئی اور نہیں بلکہ بہلول خود تھا۔ ارے بہلول، تم نے یہ کیا چالاکی کی ہے؟ ایک نوجوان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کل تک تم تو شہر کے امیروں کو ان کی عقل سکھاتے تھے، آج تم کوئلوں پر کباب سینک رہے ہو؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، ارے بھائی، یہاں عقل بھی سیکھتی ہے اور دل بھی، اور کباب تو بس بہانہ ہے۔ تبھی شہر کا داروغہ سخت گیر اور مغرور اپنی تلوار کے ساتھ دندناتا ہوا آیا۔ اس کا نام داروغہ بصیر بن کباب تھا اور وہ خود کو بغداد کے تمام کبابوں کا مالک سمجھتا تھا۔ یہ دکان کس کی اجازت سے کھولی ہے؟ داروغہ گرجا، یہ شہر کی صفائی میں رکاوٹ ہے اور یہ خوشبو میری ناک کی توہین ہے۔ بہلول دانا نے سکون سے مٹی کے چولہے پر پھونک ماری، ایک سیخ پلٹی اور کہا، جناب داروغہ، آپ کی ناک تو ویسے ہی ہر بات پر سرخ ہو جاتی ہے، خوشبو کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کی ہنسی چھٹ گئی اور داروغہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہلول دانا نے سکون سے مٹی کے چولہے پر اور پھونک ماری۔ بہلول، تمہیں کل شہر قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم نے بغیر اجازت دکان کھولی، لوگوں کو جمع کیا اور میری ناک کا مذاق اڑایا ہے۔ بہلول نے نرمی سے جواب دیا، ٹھیک ہے جناب، لیکن کل عدالت میں صرف میں نہیں آؤں گا، میرے ساتھ کوئلہ، کباب اور خوشبو بھی آئے گی، عوام بھی آئیں گے۔ دیکھیں کون سچ بولتا ہے، ناک یا پھر دل۔ اگلے دن بغداد کی عدالت میں خاصی رونق تھی۔ شہر کے قاضی اپنی اونچی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف داروغہ بصیر بن کباب اور دوسری طرف کباب والا کھڑا تھا، اور دوسری طرف خاک کے کپڑوں میں ملبوس، سر پر مٹی کی ٹوپی اور ایک پرسکون چہرے والا شخص کھڑا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جسے سب کباب والے کہا کرتے تھے۔ کمرہ عدالت میں گوشت کے بھنے ہوئے مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ کباب والا اپنی دکان سے وہی مٹی کا چولہا اور اس کے ساتھ کباب بھی لایا تھا، اور اس پر ایک سیخ آہستہ آہستہ پک رہی تھی۔ قاضی نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عدالت میں کھانے کا چولہا۔ کباب والا مسکرا کر بولا، جناب قاضی، یہ کوئی عام چولہا نہیں، یہی میرا گواہ ہے، یہ بتائے گا کہ میں کباب بیچتا ہوں یا شہر کی عقل اور بھوک کا انصاف کرتا ہوں۔ قاضی نے داروغہ کی طرف دیکھا، تم نے اس شخص کو کیوں بلایا ہے اور اسے کیوں روکے رکھا ہے؟ داروغہ نے غصے سے بھڑک کر اٹھا، اور یہ شخص بغیر اجازت بازار میں دکان چلا رہا ہے، میرے قانون کی خلاف ورزی، میری ناک کی توہین، اور پورے شہر میں میرا مذاق بن گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ کباب والا نرمی سے بولا، جناب، اگر کوئی بھوکا میرے کباب کی خوشبو سے سیر ہو جائے تو یہ جرم ہے یا خدمت؟ قاضی نے مسکرا کر جواب دیا، کیا تم واقعی بغیر پیسوں کے بھی کباب دیتے ہو؟ جناب قاضی، میرے پاس قیمت لینے کے دو طریقے ہیں، کچھ لوگ سکے دیتے ہیں، کچھ دعائیں۔ دعاؤں میں جو حرارت ہے وہ کوئلے سے زیادہ پراسرار ہے۔ قاضی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ جناب قاضی، میرا بیٹا 2 دن سے بھوکا تھا، اس شخص نے صرف ایک سیخ کباب میرے بیٹے کو دیا اور اسے ہنسا کر دیا، ہم نے قیمت میں دعا دی اور اس دعا نے اس کے نصیب بدل دیے۔ قاضی نے داروغہ کی طرف دیکھا، کیا تمہاری ناک کی عزت اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ ایک بھوکے کو پیٹ بھر کھانا دے دو؟ داروغہ خاموش رہا، اس کی سرخ ناک اب جیسے کچھ جھکی ہوئی نظر آئی۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، کباب والا اپنی دکان جاری رکھے گا، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ مٹی کی خوشبو سے لوگوں کو سیر کرے۔
اور اگر داروغہ چاہے تو مفت میں سیخ کھا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اپنی ناک عدالت میں نہ لائے۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ کباب والا مسکرا کر اپنے چولہے کی طرف لوٹا اور سیخ کو آہستہ سے پلٹنے لگا۔ بغداد کے انصاف میں وہی خوشبو ہے جو میرے کباب میں ہے، سچائی، سادگی اور تھوڑی سی آنچ۔ قاضی کے فیصلے کے بعد کباب والے کی دکان پہلے سے زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ اب وہ روزانہ وہاں صرف بھوکے آتے بلکہ امیر، تاجر، طالب علم اور خود حکومتی ملازمین بھی آ بیٹھتے تھے۔ سب اس مٹی کی سادہ دکان کے سحر میں تھے، مگر داروغہ بصیر بن کباب کی ناک اب بھی اس دن کی شرمندگی سے تپی ہوئی تھی۔ اسے قاضی کی عدالت میں سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ میں بغداد کا داروغہ ہوں، وہ آئینے میں خود سے بولتا ہے، اور ایک کباب والا مجھے شکست دے دے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ ایک رات وہ چپکے سے بازار کے پچھلے راستے سے کباب والے کی دکان کے پاس سے گزرا، اور اسی دکان میں ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی جو مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ داروغہ نے سوچا اگر میں اس ہانڈی کو چرا لوں تو کل کباب نہ بنیں گے، پھر اس کی دکان کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ چپکے سے قریب آیا، ہانڈی کو اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ صبح جب کباب والا آیا تو ہانڈی غائب تھی۔ دکانداروں اور آس پاس کے لوگوں نے حیرت سے پوچھا، کیا آج کباب نہیں بنیں گے؟ کباب والا مسکرا کر بولا، آج کباب نہیں، قصہ بنے گا۔ دیکھنا بغداد کی فضا خود بتائے گی چور کون ہے۔ اسی دوپہر داروغہ نے اپنے محل میں بڑی دعوت رکھی۔ وزیروں، دربانوں اور مہمانوں کو دعوت دی کہ آج داروغہ بصیر بن اپنے ذاتی ہاتھوں سے کباب بنائے گا۔ سب حیران بھی تھے، خوش بھی تھے۔ چولہا دہک رہا تھا۔ داروغہ نے وہی ہانڈی نکالی، گوشت نکالا اور سیخ پر چڑھا دیا، مگر جیسے ہی پہلا کباب سیخ سے اتارا فضا میں بدبو پھیلنے لگی۔ مہمانوں نے ناک بند کی، ارے یہ تو باسی گوشت کی بو ہے، یہ کیا پکا رہا ہے؟ داروغہ نے ہنکار کر کہا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ تو لوگ باسی کھلا رہا ہے۔ اب کباب والے نے کہا، یہ ہانڈی میری تھی، میں اس میں غریبوں کی دعاؤں سے پکا رہا تھا، یہ تو اس نے چوری کی ہے، اب اسے ضرور سزا بھگتنی ہوگی۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ایک بار پھر داروغہ شرمندہ ہو گیا۔ بغداد کی گلیوں میں افواہ پھیلی گئی تھی کہ کباب والا نہ صرف بھوک مٹاتا ہے بلکہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ہر شخص اس کی مٹی کی دکان کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ یہ بات بغداد کے بادشاہ ہارون رشید کے محل تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے وزیر جعفر بن مکی سے کہا، اتنے سالوں میں حکمران رہا ہوں مگر اتنی دعائیں کبھی میرے لیے نہیں ہوئیں جتنی اس کباب والے کو مل رہی ہیں۔ وزیر نے ہنستے ہوئے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک دن بغیر اعلان کیے اس دکان پر جائیں، شاید پتہ چلے کہ بغداد کے دل میں کیا پک رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً منصوبہ بنایا اور سادہ کپڑوں میں بازار کی طرف رخ کر دیا۔ کباب والے نے اسے ایک نظر دیکھا، بنا کچھ کہے ایک خستہ حال پیالے میں ایک سیخ رکھ دی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کیا قیمت دوں؟ بیکاری بنے بادشاہ نے آہستہ سے کہا۔ کباب والا مسکرا کر بولا، 2 روپے یا دعائیں، جو آپ کے پاس زیادہ ہوں وہ دے دیجئے۔ بادشاہ نے ایک لمحے کو رک کر کہا، میرے پاس دونوں کم ہیں مگر دل سے دوں گا۔ کباب والے نے سر ہلایا، بس دل چاہے باقی سب میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے وہ کباب کھایا۔ ہر نوالے میں ایک عجیب سی نرمی، خوشبو اور سکون تھا، جیسے گوشت نہیں کسی فقیر کی دعا ہو۔ تبھی وہاں داروغہ بھی آ پہنچا، اپنی ناک میں خوشبو کی مہک لیے، مگر آج کچھ دبے دبے انداز میں تھا۔ اس نے بادشاہ کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ نے آخری نوالا کھا کر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے مجھے کیا دے دیا ہے؟ کباب والا بولا، شاید وہ جو آپ کے اپنے محل میں بھی نہیں، سچائی، بھوک کا احترام اور ذائقے سے زیادہ عزت۔ بادشاہ کھڑا ہوا، اپنی جھولی کو جھٹکا اور آہستہ سے بولا، تمہارے جیسے لوگ بادشاہوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ تم صرف پیٹ نہیں دلوں کو بھی سیر کرتے ہو۔ رات کو بغداد کی گلیاں خاموش تھیں، مگر کباب والے کی مٹی کی دکان سے ہلکی ہلکی روشنی اور خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ وہ حسب معمول ہانڈی میں مسالہ لگا رہا تھا جب ایک سائے نے دکان کے سامنے آ کر آہستہ سے کہا، مجھے وہ کباب دو جو وقت بدل دے۔ کباب والا چونکا، سامنے ایک عجیب سا آدمی کھڑا تھا، چہرہ دھندلا، چھپا ہوا، لباس بہت پرانا اور ساتھ ہی کچھ ایسا جیسے آنے والے وقتوں کا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چابی تھی۔
جو روشنی دے رہی تھی۔ کباب والے نے خاموشی سے کہا، کباب تو گرم ہوں گے مگر وقت کو بدلنے والا سیخ تمہیں کہاں ملے گا؟ مسافر نے کہا، میں وقت سے آیا ہوں مگر ماضی کو بدلنے نہیں، اس کی خوشبو محفوظ کرنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا ظرف نکالا اور کہا، اس میں مجھے سیخ رکھ دو تاکہ میں اس کی خوشبو ہمیشہ کے لیے رکھ سکوں۔ کباب والا مسکرایا، اس نے پرانی ہانڈی سے گوشت نکالا، آہستہ سے مٹی کی سیخ پر چڑھا دیا۔ وہ شخص اچانک سیخ کباب لے کر غائب ہو گیا اور جیسے کوئی فرشتہ یا کوئی ایسی مخلوق تھی جسے جانا پہچانا بھی نہ سکے۔ تو بغداد والے کی کہانی اب ختم ہوئی۔ اب بھی بغداد کی گلیوں میں اگر کبھی تیز خوشبو آئے تو جان لینا کسی نے محبت، خلوص اور سچائی کی سیخ پھر سے تیار کی ہے، اور شاید کہیں دور کوئی فقیر، کوئی بادشاہ یا کوئی مسافر اپنے دل سیراب کرنے آ رہا ہو۔ تو آپ کو کباب والے داروغہ کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔